اسی کے سوہا وہ اس نے لے مین کو ٹچ کیا ہے, اس سے وہ ڈسہارڈ ہوا ہے. جو اس نے ایک نجات دہندہ سمجھا تھا عمران خان کو, جس نے ووٹ ڈالا, جس نے نہ دیکھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہے کون نہیں ہے, اس نے صرف پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا. تو اسی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے یہ جو ان چیزوں کو پرفارم واقعی نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے 2 سال میں ان کے لیے شارٹ ٹائم ہے, ملکوں کے لیے 2 سال کا عرصہ بہت کم ہوتا ہے چلانے کے لیے, لیکن جو چیزیں اسٹیبلش رہنی چاہیے تھی کم از کم ان کو تو کم از کم رکھتے اسٹیبلش, ان کو وہ بہت زیادہ اوپر لے گئے. جیسے مہنگائی کا سیلاب ایک آ گیا تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کی گورنمنٹ پہ ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے, اور یہ چیزیں عوام جو ہے نا اب ان کو بہت زیادہ کریٹیسائز کر رہی ہیں, اور ان کو کریٹیسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور ان کے پاس ابھی کوئی جواز مؤثر نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے یہ عوام کو جو ہے نا آپ کے ایکسپلینیشن کے بعد یا آپ نے جو بڑے بریفلی کنسائز کر کے بتایا کہ آخر عوام کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کہتا ہے کہ مجھے آپ بتا دیں, یا جو بھی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہمارے سامنے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, وہ مس ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کیا ہے, ایک منصوبہ. اس کے تحت ہم 25 سڑکیں بنا رہے ہیں جو موٹر وے سے لنک کریں گی, اور بڑی اچھی سڑکیں بن رہی ہیں. جیسے شمڑی ہال سے کھانیاں تک ایک سڑک جا رہی ہے, کوٹ ہرا سے پنڈی پٹے تک جا رہی ہے. اس طرح 25 منصوبے ہیں. انشاءاللہ 2021 میں لوگ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کس قدر تیزی سے ہوتی ہے. 2021 کو آپ انشاءاللہ لکھ لیں کہ یہ جو ہے وہ ترقیاتی سال ہے. 1 نمبر 2 یہ ہے کہ مہنگائی پر عمران خان نے فوکس کر لیا ہے. آپ الٹی گنتی شروع کر دیں, انشاءاللہ 40 دن کے بعد مہنگائی نظر نہیں آئے گا آپ کو. بڑا اچھا گورنمنٹ پلان ترتیب دے رہی ہے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی ختم ہو جائے گی بدل جائے گی. اور یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مہنگائی نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ اب تو عام آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑے منچلے لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں پوسٹ کرتے ہیں کہ یار وزیر اعظم فلاں چیز پہ نوٹس لینے لگا, کہیں یہ اس کی قیمت نہ بڑھ جائے. فلاں گیس پہ نوٹس لینے لگا, یار وہ غائب نہ ہو جائے. بجلی پہ نوٹس لینے لگا, یار وہ کراچی کی بجلی غائب ہو گئی. تو یہ بھی ایک مذاق سا بن گیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 2002 سے لے کے اب تک میں نے یہ جتنے بھی جنرل الیکشن ہوئے ہیں سوا, میں نے اس میں بلدیاتی الیکشن, ہم اس کو بالکل ڈیپلی اس کے اندر جا کر دیکھا ہے, کوریج کرتے رہے ہیں, ہم سارے معاملہ دیکھے ہیں. پہلی حکومتوں کا یہ عالم تھا کہ ان سے جو انتخابی وعدوں میں 1-2 وعدہ رہ جاتا تھا تو وہ ان کو پش اپ کیا جاتا تھا, ان کو یاد دلایا جاتا تھا, اس پہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا. اس حکومت کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس حکومت کے لیے نہیں, اپوزیشن تو ہے نہیں, اپوزیشن تو ڈاکٹر صاحب ہے, لیکن اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت کہ ان کے وعدے پہلے رکھ لیں اور ان کی پہلی تقریریں نکال لیں, اور موجودہ ان کے جو ہے کام دیکھ لیں, جو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں گورنمنٹ میں رہ کے, تو وہ ساریاں آٹومیٹکلی. ایک پوائنٹ پتہ ہے دیکھیں, جب مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے وہ دھرنے اور وہ ساری اسپیچز, اس میں کہا جاتا تھا کہ یہ بل ہے, آپ کے گھر جو بل آ رہا ہے آپ نے ادا نہیں کرنا, یا آپ یہ جلایا گیا. دیکھیں وہ سارا سین ہمیں بھولتا نہیں ہے نا. مطلب میں ایک عام شہری کے طور پر, آپ بھول جائیں کہ میں کینکر ہوں, ایک عام شہری کے طور پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جب میں نے اسکرین پہ دیکھا تو مجھے دیکھ کے لگا یہی وہ بندہ ہے, یہی وہ انسان ہے جو ہمیں اس سارے پروسیجر سے نکال سکتا ہے, اس سارے جو ناکامی ہم نے فیس کی 73 سالوں میں. مینار پاکستان میں میری خواتین والی سائٹ پہ میری ڈیوٹی تھی, وہاں پہ میں نے دیکھا خواتین کو, میں نے پہلی دفعہ کسی لیڈر کے متعلق اپنی لائیو آنکھوں سے دیکھا کہ وہ روتے ہوئے دیکھا کہ وہ جس طرح سے ان کے لیے ایکسائٹمنٹ تھی. قوم واچ کر رہی ہے, قوم دیکھ رہی ہے, سارا کچھ دیکھ رہی ہے گورنمنٹ. اب دیکھیں نا اب بھی لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو یقین ہے, امید ہے. تعداد کم ہو گئی ہے, لوگوں کی تعداد کم ہو گئی ہے, وہ اس لیے کیونکہ لوگوں کو کچھ پروڈکٹیوٹی چاہیے. آپ دیکھیں جلسے ان کے ہو رہے ہیں, گجرانوالہ دیکھیں, لاہور دیکھیں, کوٹا دیکھیں. میں آپ دونوں کی ایگزامپل کوٹ کروں گی. یہاں پہ ہمیں چھوٹی سی بریک لینی ہے, نیوز اپڈیٹس کا ٹائم ہوا ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں, ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کانن پرامکس فارم اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے اسپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ.